بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس, ویلکم ٹو دی ٹاکنگ پوائنٹس ود فواد احمد. ناظرین, آج میں پھر ایک بہت خوبصورت اور اچھی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھی شخصیات سے ملوائیں گے, تو اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے آج میں موجود ہوں رانا عدیل صاحب کے پاس. ایپیکس کالج کے CEO ہیں اور پچھلے سارے 20 سال تقریباً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزرے ہیں ان کے. آج ان سے بات کریں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے, کیا کیا انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کمیاں دیکھی ہیں, کیا کیا پازیٹیوٹیز دیکھی ہیں. ایپیکس کالج کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ انہوں نے ایک نیا جو انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, ماشاءاللہ سے بڑی پروگریس کر رہا ہے پاکستان بھر میں. تو اس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو باقی انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہیں. میں چلتا ہوں بلا تاخیر رانا عدیل صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. بہت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور دوسری بات سر, آپ کا 20 سال کا سفر 2018 میں آپ نے یہ ایپیکس گروپ آف کالجز کی بنیاد رکھی دسمبر میں. اس کے بعد پچھلے 20 سال سے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو پرائیویٹائز ہونا ہے, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرائیویٹائز ہونا اور گورنمنٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا لیول لو ہو جانا اس پرائیویٹائزیشن کی طرف سے, تو کیا اس کی آنے والی نسل پر یا لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو فواد آپ کا بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ. کہ آپ کے توسط سے جو باتیں آج ہم انشاءاللہ اس گپ شپ میں کریں گے, جی جی انشاءاللہ. وہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو سننے والے ہیں ان کے کسی کام آ سکیں. اور آپ کی ٹیم کا بھی بہت زیادہ شکریہ, آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ. اور جو آپ نے بھی سوال کیا کہ پرائیویٹائز ہوئی ایجوکیشن, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت بہت بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں. جی جی. اور ان ڈیولپڈ نیشنز کے اندر پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر مل کے پیرلل لیول پہ پارٹنرشپس کے ساتھ ایون الگ الگ لیول پہ وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہمیں اکثر و بیشتر سننے میں ملتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے ان ایجوکیشن شاید آنے والے دنوں میں نقصان کر دے گی یا نقصان ہو رہا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے نصاب, اپنی آئیڈیالوجی, اپنے نظریے کو کس طرح سے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے سرکار کی. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ایز نیشن ہمارا ایک نظریہ ہے, اس نظریے کے تحت ہم اپنے اداروں کو لے کر چلیں اور دنیا کے اندر یہ پیرلل کام کرتے ہیں. اگر ہم USA کی بات کرتے ہیں یا ہم UK کی بات کرتے ہیں, ان ممالک کے اندر 12ویں جماعت تک تو ایجوکیشن جو ہے وہ فری دے رہی ہوتی ہے گورنمنٹ. جی. 12ویں جماعت کے بعد آلموسٹ ٹوٹل جو ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹائز ہے. اس کے اندر گورنمنٹ ان کو اسکالرشپس دے رہی ہوتی ہے, ان کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے. وہ ایک ان کا سپورٹ سسٹم ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. لیکن ان 12ویں جماعت تک کے گورنمنٹ سکولز کے علاوہ بھی وہاں پہ پرائیویٹ سکولز کام کرتے ہیں. تو جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں بھیجتے ہیں, جو افورڈ نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولز میں بھیجتے ہیں. فرق یہاں پہ صرف یہ ہے, جو ایک بہت بڑا فرق ہے, کہ وہاں کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ جو ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے جو لوازمات ہیں وہ ان لوازمات کو ہر ممکن حد تک پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ جیسے ہی پرائیویٹ سیکٹر نے جگہ بنانی شروع کی, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ سیکٹر اپنے معاملات کو اور اچھا کرتا, اپنے معاملات کو ایٹ پار لانے کی کوشش کرتا اور وہاں پہ وہ اچھا پرفارم کرتا, خاص طور پہ اسکول لیول پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیرلل لیول پہ ہماری نیشن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کر بڑھنے میں ہم کامیاب ہو سکتے تھے. مطلب آج کے ٹائم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر پڑھیں. جی جی. اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنا معیار جو ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. جی جی. اور یونیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, جو شاید اس لیول کا بجٹ, اس کا ریسرچ کا بجٹ, اس کے باقی جو معاملات ہیں ان کے بجٹس پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے شاید بیئر نہیں کر پاتا جس لیول پہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو یونیورسٹیز, لائک اگر ہم قائد یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ہم IBA کراچی کی یا جامعہ کراچی کی بات کرتے ہیں, تو ابھی بھی یونیورسٹی لیول پہ گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ بہت اچھا ہے. ہاں, لیکن اسکول کالج لیول پہ گورنمنٹ کو جس طرح سے ایٹ پار آنا چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن کی فضا قائم ہونی چاہیے تھی.
بجائے اس کے کہ ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں پرائیویٹ سیکٹر کو. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور وہ جو اگر اس لیول کی, ہاں گورنمنٹ جو ہے اس کو بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگوں کے فیسوں پہ اعتراضات ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بجٹس کیا ہیں, یہ کیسے لے کر معاملات کو چلیں گے. تو میری ذاتی رائے کے مطابق ہمارے ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اسی طرح سے پھلنا پھولنا چاہیے, اور پیرلل لیول پہ گورنمنٹ سیکٹر کو اس کے کمپٹیشن پہ آنا چاہیے, پازیٹیو کمپٹیشن. بالکل ٹھیک بات ہے سر. ابھی ہم اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں تو اس کی یونیورسٹیز, کالجز پوری دنیا میں ٹاپ 10, 15, 20, 50 تک بھی آتی ہیں. جی جی. لیکن 50 نمبر تک پاکستان کی کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی لائی نہیں کرتی. ایسے ہی جو ریٹنگز ہیں اس میں, ایسے ہی. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا مقصد ہوتا ہے ریسرچ کرنا, یونیورسٹیز کا مقصد ہوتا ہے کوئی نیا فلسفہ لے کے آنا, کوئی نیا آئیڈیا لے کے آنا. یونیورسٹیز کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے بعد لوگ پریکٹیکل لائف میں جانا شروع کرتے ہیں. مطلب اگر ہم دنیا کے ڈیولپڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر منسٹری کے بیک اینڈ پہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے جو بہترین پروفیسرز ہیں, اساتذہ کرام ہیں, وہ اس کی ایڈوائزری بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں. جی 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 بالکل. کہ اگر ہم لیٹ سپوز ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, تو ایگریکلچرل منسٹری جو ہے وہ وداؤٹ یونیورسٹی کبھی بھی سکسیسفلی رن نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم نے جیسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی یونیورسٹیز کو پرفارم کروانے پہ, جیسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے مطلب اب ریسنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا بجٹ آیا ہے وہ بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. حالانکہ ہم نے آل اوور دی ورلڈ یہ پرومس کیا تھا کہ ہمارا بجٹ جو ہے ایجوکیشن کا وہ 4% آف دی جی ڈی پی ہوگا. جی جی جی. تو وہ 4% پہ گیا ہی نہیں, وہ غالباً کو 2.7% پہ آ رہا ہے. بالکل بالکل. تو اٹس مینس کہ ہم سیریس نہیں ہیں. جی جی. جس دن ہم سیریس ہو جائیں گے. یہ سیریسنس حکومت کی طرف سے نہیں ہے یا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا بھی اس میں کچھ رول ہے؟ دیکھیں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا, مطلب میں نے کہیں پڑھ رکھا ہے کہ حکومت ہوگی ماں کے جیسی, تو گھر کی جو ماں ہوتی ہے وہ ایک آئیڈیالوجی, ایک سوچ کو ٹرانسفارم کرتی ہے اپنی اولاد کے اندر. پھر آگے اولاد کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کرے اور اس پہ پرفارم بھی کرے. تو دونوں قصوروار ہیں. جی جی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے گورنمنٹ سیکٹر کا قصور ہے, ہم یہ بھی نہیں صرف کہہ سکتے کہ یہ یونیورسٹیز کو چلانے والوں کا قصور ہے. ہمیں اپنے لیول پہ تو کام کرنا ہے نا. مطلب جس دور کے اندر لوگ شعور کو, لوگ تعلیم کو, فلسفے کو جگہ نہیں دیتے تھے, اس دور میں بھی ارسطوٹل پیدا ہو گیا نا. جی جی جی. تو ہمیں اپنے اساتذہ کرام پہ اصل میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچرل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنے اساتذہ کرام کو انہینس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو دونوں اینگل پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اگر ہم انفراسٹرکچرل دیکھتے ہیں, بظاہر جو انفراسٹرکچر ہے وہ کو بہت برے نہیں ہیں ہماری یونیورسٹیز کے, اور لائک اگر ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, باقی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو انٹرنل سسٹم چل رہا ہے اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. مطلب لائک عطاء الرحمان صاحب کے دور میں انہوں نے ایک کوشش شروع کی, مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجا پی ایچ ڈیز کرنے کے لیے, اور ان سے بانڈس فل کرائے کہ واپس آ کے آپ پڑھائیں گے. وہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. جی جی. مطلب چائنا نے اگر ڈیولپمنٹ کی, یا اگر ہم اور بہت سارے ملکوں کی بات کرتے ہیں, یو ایس اے میں سارا کام اچھا کرنے والے یو ایس اے کے لوگ تو نہیں ہیں. جی. انہوں نے پوری دنیا سے جو برینز ہیں ان کو اکٹھا کیا, سیم لائک چائنا. تو ہمیں اس قسم کی کچھ پالیسیز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا پڑیں گی, اور ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنا پڑے گی. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم زور تو لگا رہے ہیں, ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے. بالکل بالکل. نہ صرف زور لگا رہے ہیں, ہمارے ایس او پیز کلیئر نہیں ہیں, ہمارے پروسیجرز, ہمارے معاملات, ہمارا انٹرنل سسٹم کمزور ہے. اس پہ تھوڑا کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ ہیں, ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. تو ہم امپرومنٹ لا سکتے ہیں, بہتری کر سکتے ہیں. سر اب انڈیویجولی آپ ایک ایپیکس گروپ آف کالجز کو آن کر رہے ہیں, اسے سی ای او ہیں اس کے آپ, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ نے باتیں پیچھے کی, آپ نے ان میں سے کتنی باتیں ایپیکس کالج میں امپلیمنٹ کی ہیں, اور ایپیکس کالج کتنا الگ ہے دوسرے کالجز سے؟ دیکھیں میں پچھلے کم و بیش 20-22 سال سے میرا جو تعلق رہا وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ. وہ بھلے اسکول ہے, بھلے کالجز ہیں, بھلے یونیورسٹی ہے. اور میں اگر پچھلے 20-22 سال میں دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں ہیروز جو ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. قوموں کو آگے لے کر چلنے کے لیے ہیروز کا وجود ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی. اور وہ ہیروز کا جو وجود ہے ان کا میرے سامنے ایز رول ماڈل ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی. ایک ہے کہ جی ہم نے
ہمارے ملک کے فلاں ہیرو ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے ایز رول ماڈل موجود نہیں ہیں، ان کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو انسان سب سے تیزی سے جو موٹیویٹ ہوتا ہے وہ اپنے سامنے والے کو دیکھ کے کام کرتے موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ میرے بچوں کو ایگزامپلس دیں گے بل گیٹس کی، تو نہ تو یہ یو ایس اے ہے، نہ ہی یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہے، گرومنگ ہے. تو میں تو بل گیٹس اپنے ملک کے اندر اپنے بچے کو نہیں بنا سکتا نا، یا مارک زکربرگ نہیں بنا سکتا. مجھے اپنے ملک کی ایگزامپلس کو انہینس کرنا ہے، اور کیا ہوگا آنے والی نسلیں پیوریفائی ہوتی آگے بڑھیں گی. مطلب 1800 کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی ہے تو ہم کہیں جی ہم کمپیٹ کر لیں گے آج کی ڈیٹ میں ہارورڈ یونیورسٹی کو، تو نہیں پاسبل. بالکل اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہم اس سپین کو کم کر سکتے ہیں اپنی ایفرٹ سے، اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی محنت سے. لیکن جس نے 1800 میں جس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، ایک یونیورسٹی 1700 میں بن گئی، تو اس کو ایک دم سے میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو میرا یہ اس میں پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا، یہ سب وہ باتیں تھیں جنہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم تھوڑا ڈفرینٹ اینگل پہ سوچیں. بچوں کو نمبر ضرور چاہیے کیونکہ ہم مجبور ہیں ایگزامینیشن سسٹم کے تحت چلنے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ اسکول کے، کالج کے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا لیکن زندگی کے امتحان میں فیل ہو گیا تو وہ کامیابی اس کے کسی کام نہیں آئے گی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کو تیار کیا جائے زندگی کے امتحان کے لیے. تو الحمدللہ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ایپیکس گروپ آف کالجز کی بنیاد رکھنے کی، کہ ہم وہ لوگ دیکھیں ایک کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ 40 کے 40 کا نہ تو ای کیو سیم ہو سکتا ہے نہ آئی کیو سیم ہو سکتا ہے. جی بالکل. نہ ان کی گرومنگ سیم ہو سکتی ہے. وہ مختلف گھروں سے، مختلف برادریوں سے، مختلف شہروں سے وہ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے. وہ 40 لوگ، وہ 40 کے 40 لوگ جو کلاس روم میں ہیں یا 50 لوگ، وہ سارے کے سارے ٹاپ کرنے تو نہیں آئے. جی. کوئی کرکٹ میں ٹاپ کر سکتا ہے، کوئی سنگنگ میں ٹاپ کر سکتا ہے، کوئی قرات میں ٹاپ کر سکتا ہے، کوئی اسکواش میں ٹاپ کر سکتا ہے. مطلب اگر آپ پچھلے 20-25 سال سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو ہم ہاکی میں ہیروز دیکھتے تھے، ہم اسکواش میں ہیروز دیکھتے تھے، ہم کرکٹ میں ہیروز دیکھتے تھے، ہم عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگوں کو ہم جانتے تھے. ہم نے اپنے رائٹ لیفٹ میں بہت بڑے بڑے شاعر دیکھے، ہم نے بہت بڑے بڑے ادیب دیکھے. لیکن آج کے دور میں بالکل ہم دیکھتے ہیں تو وہ سارا گیپ آ گیا. بالکل. وہ گیپ اس لیے آیا کہ ہم نے اپنے پورے ایجوکیشنل سسٹم کو موو کر دیا صرف اور صرف اس بات پہ کہ آپ کی یاداشت کیسی ہے، اس کی وجہ سے گیپ آئے. تو ایپیکس گروپ آف کالجز جو ہے اس کی یہ کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم ایک ایسا نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. کیونکہ دیکھیں آپ دنیا کا بہترین بیج لے آئیں لیکن آپ نے زمین کی تیاری ٹھیک نہیں کی اور آپ کوئٹہ میں آم اگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کافی مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آم نے جو ہے نا وہ ایک ایسی پٹی پہ ہی اگنا ہے جس پٹی کو اللہ پاک نے اس پھل کے لیے بنایا ہے. بالکل بالکل. تو ادارے کا کام یہ ہے، بینگ سی او ایپیکس گروپ آف کالجز، مجھ سمیت میری ساری ٹیم کی جو ذمہ داری ہے یا جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. ہم زمین کی زرخیزی کو اس کے مطابق ڈیولپ کریں تاکہ وہ بیج جو ہے وہ اگر ٹھیک طریقے سے بویا جائے گا تو وہ آنے والے سالوں میں ایک تناور درخت بن کے سامنے آئے گا. ہر ایک کی جو اپنی اپنی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ہم ایپیکس لیول پہ پہنچا کے ان کی زندگی میں ایکسلنس لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھلے ٹاپ نہ کرے. ویسے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے ٹاپ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ایک ہمارے لیے ایک ٹارگٹ تو ہے نا، کیونکہ جب تک آپ کے بہت اچھے نمبر نہیں آئیں گے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے. تو وہ ایک لازم و ملزوم ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ 40 لوگ جو ہیں وہ بھلے بورڈ میں ٹاپ نہ کریں، وہ بھلے بورڈ یا یونیورسٹی کے ایگزام میں بہت اچھے نمبر نہ لیں، لیکن زندگی میں وہ بڑے اچھے نمبر لیں. انشاءاللہ ہم اسی کوشش کے تحت ایپیکس گروپ آف کالج. سر آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کرتا آپ کو ٹوکنے کو. لیکن سر آئیڈیالوجی، آپ نے 2-3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا. آئیڈیالوجی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت، میرے خیال میں تو یہ ایک نیشن کے لیے ایز اے نیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے ہمارا نظریہ پاکستان ہے، اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس باقی کچھ بھی نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا جو یہ گروپ آف کالجز ہے، ایپیکس گروپ آف کالجز، یا آپ انڈیویجولی ماشاء اللہ سے آپ کو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ اس آئیڈیالوجی پر کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ بات کریں ریگارڈنگ نظریہ پاکستان، ریگارڈنگ اینی پازیٹیو آئیڈیالوجی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی. جی بالکل. ہر فرد ہے ملت کے مقدر ستارہ. انڈیویجول لیول پہ ایفرٹ ہوگی تو کلیکٹیو رزلٹ نکل آئے گا. جی جی ٹھیک ہوگا. جی. بینگ
رانا عدیل بینگ CEO, سب سے پہلی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آئیڈیا یا یہ جو نظریہ ہے یا یہ جو سوچ ہے وہ سب سے پہلے میری اپنی ذات پر طاری ہو. بالکل. ہمارا اس وقت پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے پورے پاکستان کو ہی ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سب سے پہلے خود کو ٹھیک کر لیں. میں اکثر اپنے پرنسپل سے کہتا ہوں کہ یہ جو تمہارا 4 کنال سے لے کر 20 25 30 کنال کا جو کالج ہے نا, یہ تمہارا پاکستان ہے اور تم اس کے پرائم منسٹر ہو. بالکل بالکل. عمران خان کے حوالے سے باتیں کرنے میں, نواز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں کرنے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اس پاکستان کا سوچو. مطلب لائک 22 کروڑ عوام تو میں نہیں ٹھیک کر سکتا. میرا سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ ایک میرے ادارے کے اندر جو ایک ادارے میں 2000 10,000 5,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ میرے پاکستان کی شہری ہیں. میں نے سب سے پہلے ان کو وہ باتیں سب سکھانے کی کوشش کرنی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ہر بندے میں آ جائیں. بالکل. مطلب آج میری یہ کوشش ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یا میری یہ سوچ ہے, آئیڈیالوجی ہے ہم سب کی, کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ سڑک پہ اگر ٹریفک میں کھڑا ہے تو وہ منفرد نظر آئے, وہ ساروں کی طرح سڑک کے اپوزٹ نہ جا رہا ہو. اگر اس کو کوئی پولیس والا روکتا ہے تو وہ شیخی بکارنے کی بجائے وہ ایک اچھے سمجھدار سٹیزن کے طور پہ وہاں کام کرے. بالکل. تو اس کو تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ پہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی, جو اصل کام ہے. کیونکہ انسان کی ساری زندگی جنگ رہتی ہے اپنے آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ میں ڈیسیژن کرنے میں, صحیح غلط کے ڈیسیژنز میں. جی جی. تو ایک تو وہ جنگ تو چلی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ساری ٹیم کو اس پہ لے کر چلیں. سر ہم نے دیکھا ہے, مجھے بھی یہ چیزیں فیس کرنا پڑی ہیں کہ پریشر ہوتا ہے فیملیز کی طرف سے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. اس پریشر کو اسٹوڈنٹس کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں جس سمت پہ جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, یا مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے, یا مجھے کرکٹ کھیلنی چاہیے, یا مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی لائف میں, اس حوالے سے؟ دیکھیں پیئرز پریشر جو ہے نا وہ بالکل ہے, لیکن اس پریشر میں سے کب نکلیں گے؟ تب نکلیں گے اگر پریشر 100 ہے اور میرے اینڈ سے ایفرٹ 110 ہوگی تو میں اس پریشر میں سے باہر نکلوں گا. جی جی بالکل. یوزلی ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اپنے لیے ہم اس میں بھی پرفارم نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. جی 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 بالکل. تو آپ نے اس پریشر سے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اپنی ایفرٹ پہ زور لگا دینا. ٹھیک. مطلب لائک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرکٹ کھیلنے کا بڑا ہی شوق ہے تو والدین کی خواہش ہے کہ یہ پڑھے ہوئے, لیٹ سپوز. جی جی. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھائی چھوڑ کے کرکٹ کھیلنا شروع کرتے ہیں. جی جی. آپ اپنے والدین کی جو خواہش ہے اس کا بھی تو احترام کریں نا, وہ بھی تو اچھا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا پڑھا لکھا ایک شہری بن کے سامنے آئے, اور علم حاصل کرنا ویسے ہی ہم پہ فرض ہے. تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے شوق کے چکر میں جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہم وہ بھی پوری کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کم از کم فیل تو نہ ہو آپ. جی. کرکٹ کے شوق میں آپ اگر فیل ہی ہو جائیں گے تو والدین کو تو کبھی اچھا نہیں لگے گا. تو جو پیئر پریشر ہے یا جو والدین کا پریشر ہے, چاچا ماما تایا سب ہی کہتے ہیں, جڑا تایا بینک میں وہ کہتا ہے تم بینک میں چلے جاؤ, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, تو وہ بیچارہ پاگل ہو جاتا. تو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں خود جان لوں کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے. مطلب میں یہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ شیئر کرتا ہوں. میں نے جب میٹرک کیا تو میرے فیملی کی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں یا انجینئر بن جاؤں, FSC کروں. تو میرے جتنے بھی کزنز میرے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے FSC میں چلے گئے. میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں نے ICOM کرنا ہے, میں نہیں FSC کر سکتا, میں بھاگتا ہوں بایولوجی سے, میں بھاگتا ہوں کیمسٹری سے, تو مجھے تو جناب ICOM کرنا. تو ان کی بہت بڑی مہربانی, انہوں نے مجھے اجازت دے دی. میں نے ICOM کے اندر اپنے شہر میں نے ٹاپ کیا ICOM کے اندر. اور میرے والد صاحب نے مجھے کہا, پھر مجھے بڑا شوق تھا کہ میں لاہور آ کے پڑھوں. میرے والد صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ کا ہیلی کالج آف کامرس کا میرٹ بنے گا تو آپ لاہور شفٹ ہوں گے. تو میں نے محنت کی, اللہ کا شکر ہے میرا ہیلی کالج آف کامرس کا میرٹ بن گیا. تو آپ کو اپنی ایفرٹ, اگر 100 ٹائمز پریشر ہے تو 100 ٹائمز مجھے ایفرٹ کر کے اس میں سے نکلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں کہوں آپ میری بات مان لیں. مجھے اپنی پرفارمنس سے ان کو ثابت کرنا پڑے گا. مجھے اپنے جو میرے اندر کی جو قوت ہے اس سے مجھے ثابت کرنا پڑے گا اپنے والدین کو کہ نہیں یہ جو بات کر رہا ہے اس میں دم ہے اور یہ انشاءاللہ پرفارم کرے گا. اس کو کیے بغیر کبھی بھی کوئی نہیں مانے گا. جی جی سر, ایک اور ایلیمنٹ ہے, فیل ہونے والے بچوں نے اکثر یہ گلا شکوہ کیا کہ ہماری جو لینگویج ہے انگلش, جس سے ہمیں جو ہے وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہماری جو انجینئرنگ ہے یا ہمارے جو سبجیکٹس ہیں وہ FSC کے بعد پیورلی انگلش میں ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے.
تو ہمیں اپنی لینگویج کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اردو میں پڑھا دیں تاکہ ہم اچھے انجینئرز, اچھے ڈاکٹرز, یا اردو میں بھی پڑھنا چاہیے. تو لینگویج کی پروموشن کتنی ضروری ہے, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے لیے کیا پاسبلٹیز اور کیا لاز پاس ہونے چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کروں گا جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, ہمیشہ لائف میں آپ کے پاس جو آپشنز ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کوئی اور کر لے, اور دوسرا کہ یہ کام میں کر لوں. اچھا, جتنا میں کر سکتا ہوں مجھے سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے. مطلب میں راتوں رات اپنے ملک کا ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں کر سکتا. جی بالکل. مجھے انگلش میں ایف ایس سی کرنی ہے, میری انجینئرنگ ایف ایس سی اور ڈاکٹری جو ہے وہ میری انگلش میں ہی ہونی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ کڑتا رہوں کہ یہ اردو میں کیوں نہیں ہے, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکوپ کروں کہ میں انگلش میں انجینئرنگ اور MBBS کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. ہاں, اس کے پیرلل مجھے جہاں موقع ملے میں یہ بات ضرور کروں کہ اگر ہم اپنی لینگویج میں چیزوں کو لے کر آتے ہیں, مطلب ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا وہ MBBS پنجابی میں کروا رہا ہے چندی گڑھ یونیورسٹی میں, تو اگر MBBS پنجابی میں ہو سکتا ہے تو انجینئرنگ کیوں نہیں ہو سکتی اردو میں, یا MBBS اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سارے کے سارے ملک نے تو دنیا سے باہر نہیں جانا, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنے پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو چائنا بننا پڑتا ہے, جس میں آپ اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں, جس میں آپ اپنا فیملی اسٹرکچر بھول جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں, اور آپ کا صرف اور صرف ایک فوکس ہوتا ہے وہ پرفارمنس. تو پھر چائنا بن کے سامنے ابھر کے آتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوریا کی طرح کام کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنی لینگویج میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو ہونے میں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا, لیکن اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس کے لیے اہم ہے, جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے اندر بیسٹ آف دی بیسٹ پرفارم کرنا, یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. بجائے اس کے کڑنے کے آپ پہلے سے زیادہ محنت کریں. مطلب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جو سبجیکٹ تمہیں سمجھ نہیں آتا اس کو زیادہ پڑھنا شروع کر دو, اس پہ زیادہ محنت کرو. تو ایک تو اپنا حصہ ہے جو ہم نے ڈالنا ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہر فورم پہ بات کرنی چاہیے. اور ضرور ہمیں مطلب ہمارے ہاں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک ہمارے نصاب کی تبدیلی اور دوسرا لینگویج. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں نصاب پہ کام کرنا شروع کرنا چاہیے, پھر دوسرے لیول پہ ہمیں لینگویج پہ کام کرنا شروع کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ نے اگر انگلش میں ہی پڑھانا ہے تو پھر نرسری سے سرکاری سکولز میں ان کو اس طریقے سے پریپیئر کیا جائے کہ جب وہ میٹرک اور انٹر تک پہنچے تو وہ فلی اکوپڈ ہوں اور وہ اچھا پرفارم کریں. جی, آپ نے تعلیمی نصاب کی بات کی, دوبارہ سے یہی بات کہ تعلیمی نصاب میں کس طرح کی تبدیلیاں, میں اکثر یہ ایجوکیشنسٹ جو بھی ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے, کیا پازیٹیوٹیز آنی چاہیے, کیا چیزیں نکالی جانی چاہیے, اس سوال. دیکھیں, ایجوکیشن میں اکثر یہ شیئر کرتا ہوں کہ دو طرح کی ہے, فارمل اور انفارمل. فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں انفارمل ایجوکیشن کو اس میں انکلکیٹ کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, فارمل ایجوکیشن کے اندر جو دنیا کے اس وقت جو تقاضے ہیں, جو دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو اس کے ساتھ ہمیں ایکوپڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ ہوا کیا, پچھلے 10-20 سال کے اندر دنیا سمٹ کے آپ کے ایک لیپ ٹاپ اور آپ کے ایک موبائل میں آ گئی. بالکل, اتنی بڑی دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی. جی بالکل. تو اگر ہم اس کے مطابق آج ٹریننگ حاصل نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہم فیل ہو جائیں گے. بالکل. مطلب چائنا نے بھلے اپنی لینگویج میں کام کیا, لیکن اس نے ٹریڈ کی مدد سے پوری دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لی. بالکل. کون سا ملک ہے, کون سا گھر ہے جس میں کوئی چائنا کا پروڈکٹ اس وقت موجود نہیں ہے؟ یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. امریکہ نے اپنی محنت, اپنی ڈیولپمنٹ, اپنے معاملات سے ہر ملک میں اپنا اسلحہ پہنچا دیا, یہ اس کی آئیڈیالوجی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر ہمیں دو چیزوں کو لے کے, مطلب لائک اگر ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ سول ڈیفنس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو ہمیں سکھاتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کہیں آگ لگ جاتی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل. ایک NCC کا ایک پورا پروجیکٹ چلتا تھا جس میں بچہ کم از کم زندگی میں ایک بار ایک ٹریننگ لے لیتا تھا کہ گن پکڑنی کیسے ہے, چلانی کیسے ہے, اور ہم نے پریڈ کیسے کرنی ہے. ہم نے کیا کیا, جو باقی دنیا کے معاملات تھے ان سے گھبرا گئے کہ تو ہم نے تو ہر بچے کو بندوق پکڑانی سکھا دی ہے, تو یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, تو ہم نے NCC ختم کر دی, ہم نے سول ڈیفنس ختم کر دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. نہ والدین کو پتہ, نہ ادارے میں پڑھانے والوں کو پتہ, نہ ادارے میں پڑھنے والوں کو پتہ. تو ہمیں نصاب میں 3 طرح کی تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں. پہلی تبدیلی جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ انفارمل ایجوکیشن کی ریکوائرڈ ہے, اٹھنا بیٹھنا بات چیت. مطلب اگر ہم آج ڈیولپڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو وہ 3ری 4تھی جماعت میں بچے کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ تم نے ایک چاکلیٹ کیسے سیل کرنی ہے. بالکل بالکل. سیلنگ ایک بہت بڑا آرٹ ہے جو ہر بندے کو آنا چاہیے. مطلب ایک دنیا کا بیسٹ PhD ڈاکٹر ہے لیکن وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سیل ہی نہیں کر پاتا تو وہ تو کسی کے کام نہیں آئے گا. تو انفارمل ایجوکیشن کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو
اپنا رہن سہن، اپنے معاملات، اپنی چیزیں، جس کو آپ سیوکس کہہ سکتے ہیں، سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ سب اس کے اندر ہمیں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی نسل کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے، اس کو کیسے لے کر تم نے چلنا ہے۔ دوسرا جو اہم اس وقت ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں، وہ ایک ریٹ ریس ہے۔ بڑے نمبروں کی ریٹ ریس ہو، بڑے گھر کی ریٹ ریس ہو، گاڑیوں کی ہو، پیسے کی ہو، تو وہ ایک عجیب سی طرف ہم چل نکلے، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ معیار قائم کر لیا کہ جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے وہ اتنا معتبر ہے۔ ہمارے ہاں جو عزت دار کا جو ایک آپ کہہ لیں کرائٹیریا ہم نے ڈیولپ کر لیا کہ کون ہمارے معاشرے میں عزت دار ہے، وہ کرائٹیریا بڑا ہی برا ڈیولپ کر لیا۔ جب تک ہم اس کرائٹیریا کو چینج نہیں کریں گے، یہ پریشرز، یہ سوسائڈ یہ رہیں گی۔ ہم نے کرائٹیریا بنا لیا کہ تمہارے پاس کتنا ہے، ہمارا کرائٹیریا تمہارے پاس علم کتنا ہے، تم کتنے باادب ہو، تم کتنے اپنے ملک سے پیار کرنے والے ہو، تم کتنا لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہو۔ ہم نے وہ سب کرائٹیریاز، تم میں شرافت کتنی ہے، وہ سب کرائٹیریاز ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ایک کرائٹیریا بنا لیا کہ تمہارے پاس دولت کتنی ہے۔ بالکل۔ تو یہ وہ ریٹ ریس، یہ انڈیو پریشر، یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ بہت بڑی ریزنز ہیں ہمارے ہاں۔ جو بچے بیچارے میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو 2 4 تو 5 خبریں ہمیں مل ہی جاتی ہیں، بالکل، میٹرک کا ہے، انٹر کا ہے۔ تو ہمیں اس پہ کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے توسط سے والدین سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو بالکل ٹرینڈ کریں۔ بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی محنت کرنی چاہیے، لیکن ان پہ انڈیو پریشر ڈیولپ نہ کریں۔ اور بچے کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی محنت کرو، کوشش کرو۔ تم دیکھیں اس سرکل میں رہ کے ہی امپروو کرو گے۔ اگر آج یہ آئیڈیالوجی ہماری اس نسل میں آ جاتی ہے، جس آئیڈیالوجی کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تو کل کو جب یہ نسل کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ایز سیکرٹری کام کر رہی ہوگی، ایز ڈی پی او کام کر رہی ہوگی، ایز ایس ایچ او کام کر رہی ہوگی، ایز ڈاکٹر کام کر رہی ہوگی، انجینئر کام کر رہی ہوگی، ان میں سے کوئی ایجوکیشن کی منسٹری میں جائے گا، تو پھر ایک تبدیلی کا سرکل چلنا شروع ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں یا تو ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، بالکل، اور کوئٹ کر کے یا ہم روتے رہتے ہیں یا ہم کوئٹ کر جاتے ہیں۔ بالکل، ہم اندر رہ کے اس پہ محنت نہیں کرتے کیونکہ وہ مشکل کام ہے۔ اگر ہم اندر رہ کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی۔ اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے جناب کہ ہیلے کالج میں آپ کا جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی کافی تعلق رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس فی الحال بین ہے پاکستان میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور یہ جو جماعتیں ہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے؟ کیا اس پہ اثر پڑے گا اسٹوڈنٹس پہ یا ان کے پیرنٹس پہ یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس پہ اس حوالے سے؟ دیکھیں میری تو لائف کی بہت بڑی لرننگ رہی اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر، میں نے بہت کچھ وہاں سیکھا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آئیڈیا برا نہیں ہوتا، ڈپینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آئیڈیا کے ایس او پیز کیا ڈیولپ کرتے ہیں۔ بالکل، اسٹوڈنٹس کو ان یونینز کی مدد سے موقع ملتا ہے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا، اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے کہ ان کو ایک پریکٹیکل جو کرنے کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ یہ یونینز دیتی ہیں۔ ہیرارکی ڈیولپ ہوتی ہے، نظم کیا چیز ہوتی ہے، کس کی کیسے بات ماننی ہے، ایک آئیڈیالوجی پہ کیسے اکٹھے ہوا جاتا ہے، اس پہ پرفارم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وہ سب جو آپ نے پریکٹیکل لائف میں جا کے سیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو ان یونینز کی مدد سے سیکھنے میں موقع ملتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کے ایس او پیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی جو پروسیجرز ہیں، اس کا جو ایک سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرور ہونی چاہیے۔ ان کی بنیاد کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے۔ مطلب آپ لیٹ سپوز اپنے سیٹ اپ کے اندر بچوں کے لیے ایک ایسا ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ ہو۔ وہ ایک سیٹ اپ سسٹم جو ہے، جیسے ہم نے اپنے اپیکس گروپ آف کالجز کے اندر مختلف کلبز بنائے، مختلف سوسائٹیز بنائیں جس کے تحت بچوں کو موقع ملتا۔ مطلب اگر ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو ہماری جو لٹریسی سوسائٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کو آرگنائز کرے گی، پورا اس کا سسٹم، میکینزم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اس کے بیک اینڈ پہ ٹیچرز ہوں گے جو ان کا دھیان رکھیں گے، اس سال میں ایک میگزین جو ہے اس کو لے کر آئیں گے۔ اگر ہمارا سائنس کلب ہے تو اس کے اندر جو ہمارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے ان چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ تو یہ جو کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں اس کو تھوڑا سا ان یونینز کو اٹھا کے تھوڑا سا ریفریز
کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس کے ایس او پیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے بچے جو ہیں, ہمارے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پہلے سے زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو ان کا بڑا اہم رول ہے, لیکن ان کا تعلق ان یونینز کو کام نہیں کرنا چاہیے کسی پولیٹیکل جماعت کے انڈر. جب وہ کسی پولیٹیکل جماعت کے انڈر کام کرتے ہیں تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے بھی کچھ عزائم ہوتے ہیں جو ان بچوں کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. جی, انہیں یوز کیا جاتا ہے ایک پاور کے طور پہ, کہ اگر ہم نے کہیں ایجوکیشن کرنا تو ہم اتنے بچے لے کر آ جائیں گے. بولو لائک پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوتا تھا ہمارے وقت میں, تو بڑے اچھی سچویشن تھی. ہمارے بعد کیا ہوتا رہا کہ اگر وی سی صاحب نے کوئی آرڈر دیا تو جب یونین نہیں مان رہی اس کو, مطلب یو ای ٹی کی کیا پوزیشن تھی وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ کسی سیاسی جماعت کی چھتر چھایا کے نیچے کام نہ کرے. ہاں, آپ کلب سوسائٹیز ڈیولپ کریں. مطلب آج ہمارے ملک کے جتنے بڑے پولیٹیشینس ہیں, ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو, نامی گرامی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر یونینز میں کام کیا اور وہ آج پرفارم کر رہے ہیں. کیونکہ یہ اتنا شاندار پلیٹ فارم ہے کہ جو بچوں کو ان کے کانفیڈنس لیول کو, ان کی پرفارمنس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے آتا. لیکن اس کا پروسیجر, اس کا جو ایک طریقہ کار ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرور ہونی چاہیے. جی, بہت شکریہ. ناظرین, میں ان کا دوبارہ سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی مفید گفتگو فرمائی, ہمیں اتنا اپنا خوبصورت ٹائم دیا, اپنا قیمتی وقت میں سے وقت دیا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں. اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. دیکھتے رہیے دی ٹاکنگ پوائنٹس وتھ فواد احمد. میں اگر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں, والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہیے. والدین کا جو نام آگے بڑھے گا, والدین کی جو سوچ آگے بڑھے گی, وہ ان کی اولاد کی مدد سے ہی بڑھ سکتی ہے. اولاد سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے. اپنی اولاد کے ساتھ کلیبریٹ کیجئے. اپنی اولاد کی جو جائز خواہشات ہیں, جائز خواہشات سے مراد کہ اگر وہ زندگی میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بننے کی بجائے انجینئر بن جائیں, تو برائے مہربانی ان کو انجینئر بننے کا ایک موقع, 2 موقع ضرور دیں. اگر وہ نہ بن پائے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کلیبریٹ کریں کہ وہ کہاں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ سے میری یہ خواہش ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کو ناراض کر کے زندگی میں خوش نہیں ہو سکتے. وہ اسٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ کلیبریٹ کریں, ان کی خواہشات کو سنیں ضرور, لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ اس کو یہ ضرور جج کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں کہ ہاں میرے لیے یہ کام کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا, اگر آپ مجھے یہ کام کرنے دیں تو میں بہت اچھا کر سکتا ہوں. اور بعد اب بامراد ہوتا ہے. اساتذہ کرام کی عزت کیجئے, والدین کی عزت کیجئے, اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو 100% اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے ملک و قوم کا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اور زندگی میں اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کر کے اس پہ خوب محنت کیجئے. اور اسی طرح گورنمنٹ سے میری یہ درخواست ہے, میری یہ خواہش ہے کہ برائے مہربانی اس بات کو ان کو 100% یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. آج دنیا کے اندر جتنی بھی لیڈنگ نیشنز ہیں وہ تعلیم کی بنیاد پہ لیڈ کر رہی ہیں. تو برائے مہربانی ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ. تھینک یو ویری مچ.